بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1622 ہے اور آج سورہ لقمان کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 22، 23 اور 24، 22، 23 اور 24۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ومن اور جو شخص یسلم وجہہ اپنا چہرہ جھکا دے، اللہ اللہ کی طرف، وہوا جب کہ وہ محسن نیکوکار ہو، فقد استمسک تو تحقیق اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑا، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، عاقبۃ الامور سب کاموں کا انجام ہے۔ ومن اور جس نے کفرا کفر کیا، فلا یحزن کا تو غم میں نہ ڈالے پیغمبر آپ کو، کفر اس کا کفر، الینا مرجعہم ہماری ہی طرف ان کا لوٹ آنا ہے، فننبئہم پھر ہم ان کو خبر دیں گے، بما اس کی جو کچھ عملوا انہوں نے کیا ہوگا، ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جانتا ہے، بذات الصدور سینوں کے راز، نمتعہم ہم فائدہ دیتے ہیں ان کو، قلیلا تھوڑا سا، ثم نضطرہم پھر ہم ان کو ڈھکیل دیں گے، الی عذاب غلیظ سخت عذاب کی طرف۔ ترجمہ یوں ہے، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط کڑا ہاتھ میں لے لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جو کفر کرے اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتائیں گے، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے باخبر ہے، ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر شدید عذاب کی طرف مجبور کر کے لے آئیں گے۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو شخص فرما بردار ہو کر اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کر لے۔ دوسری بات، وہ نیک اعمال بھی کرنے والا ہو۔ تیسری بات، تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا۔ چوتھی بات، تمام کاموں کا آخری انجام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حوالے ہے۔ پانچویں بات ہے، پیغمبر جس نے کفر کر لیا ہے اس کا کفر آپ کو صدمے میں نہ ڈالے۔ چھٹی بات، آخر انہیں ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ساتویں بات، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آٹھویں بات، ہم انہیں کچھ مزے اڑانے کا موقع دے رہے ہیں۔ نویں بات، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑنے والوں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنا رخ اللہ کی جانب کر لیا، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کو ایک جان کر اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، تو ایسے لوگ نیک اور اپنے رب کے فرما بردار کہلاتے ہیں۔ حدیث جبرائیل میں یہ مذکور ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور پوچھا، احسان کیا ہے؟ اس پر پیارے پیغمبر نے جواب دیا کہ احسان اسے کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہو اور اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کر لو کہ وہ پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے۔ الغرض سیدھی راہ پر چلنے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی جانب جانے والے سیدھے راستے کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا ہے، جنہیں ان کے اعمال کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اس پوری آیت کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے کہ سب معبودوں سے کٹ کر صرف ایک اللہ کے خالق و مالک ہونے کی گواہی دیں۔ خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینے والی یہ بات دوسری آیات میں بھی موجود ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 112 میں ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ
وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور نہ ہی اداسی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں یوں کہا گیا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کفار جو اسلام نہیں لائے ان کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہوں، اس لیے کہ ان کے کفر کا وبال انہی پر ہوگا، آپ سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی مختلف آیات میں اسی طرح تسلی دی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 میں یوں تسلی دی گئی وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ آپ کو غمزدہ نہ کریں، یقین مانو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 سورہ انعام کی آیت نمبر 33 سورہ یونس کی آیت نمبر 65 سورہ ہجر کی آیت نمبر 88 سورۃ النحل کی آیت نمبر 127 اور 70 اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 76 ان تمام آیتوں میں بھی مختلف طریقوں سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غم زدہ نہ ہونے کی تلقین کرتے ہوئے تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ انہیں بھی ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اور جب یہ لوگ آ جائیں گے تو تب انہیں ہم بتائیں گے کہ یہ لوگ کیا کام کیا کرتے تھے، یعنی ان کے سارے غلط کام اس دن ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، پھر ان کے اعمال کی سزا انہیں دے دی جائے گی۔ قرآن مجید میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کیا عمل کیا کرتے تھے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں کہا گیا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 میں کہا گیا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی بتا دی گئی کہ یہ لوگ کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو دلوں کے چھپے راز سے بھی واقف ہے۔ اب اس دنیا میں تو ہم انہیں کچھ مزے اڑانے کا موقع دے رہے ہیں کہ جتنا عیش کرنا ہے اسی دنیا میں کر لو، کیونکہ یہ دنیا تو ان کافروں کے لیے جنت ہے کہ یہاں انہیں سارے کاموں کی اجازت ہے، کوئی پابندی ان پر نہیں کہ فلاں چیز حرام فلاں چیز گناہ وغیرہ۔ یہ پابندیاں تو ایمان والوں کے لیے ہیں، یہ پابندیاں ان پر عائد ہوتی ہیں جو اسلام کے پرچم تلے آ جائیں، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت۔ پھر جب وہ ہمارے پاس آخرت میں آئیں گے تو ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزاری اور رب ذوالجلال کی مرضی کو بالائے طاق رکھا اور کفر کی اور شرک کی زندگی بسر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔